billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Mohammad Saqib Khan and I am English lecturer for class 9th. Yesterday, kids, we were reading or reciting or doing the translation of our unit number 1, which is the Savior of Mankind. It is the first unit of our 9th class English book, and we successfully translated 8 paragraphs. We did the meanings of a lot of difficult words. We understood them, we learned them, and simultaneously we translated almost 8 paragraphs. Today we will start from 9th paragraph. As you can see in my background that 9th paragraph has been mentioned here, اور اس کے علاوہ ہم بقیہ جو اس کے ریمیننگ پیراگرافز ہیں آج ہم وہ بھی ٹرانسلیٹ کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9th paragraph پیج نمبر 5 پہ نوٹس کے. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ اختیار کیا جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے فرمایا تھا. امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس. امبیوڈ کا مطلب سرشار ہونا ہے, لبریز ہونا ہے, بھرا ہوا ہونا ہے. امبیوڈ بھرے ہوئے, سرشار یا لبریز. میں یہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے. امبیوڈ, سرشار ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سرشار تھے ڈیوائن گائیڈنس, پیغام الہی یا ہدایت الہی. گائیڈنس ہدایت ہے اور ڈیوائن الہی ہدایت الہی سے. اینڈ فرم ریزولو, اور پختہ اصول یا ایمان سے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ, انہوں نے سامنا کیا. آل دا چیلنجز, تمام مسائل کا, تمام مصیبتوں یا تکلیفوں کا. ود گریس, وقار کے ساتھ. اینڈ ڈگنیٹی, اور شان یا عظمت کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہدایت الہی اور اپنے پختہ ایمان سے سرشار تھے, انہوں نے اپنے سامنے آنے والے تمام چیلنجز, تمام مشکلات کا سامنا انتہائی عظمت اور وقار کے ساتھ کیا. ان نو ٹائم, بہت ہی کم وقت میں. ہی ایلیویٹڈ, انہوں نے اٹھا دیا, بڑھا دیا. مین, انسانیت کو. ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول, انتہائی ممکنہ معیار تک, ممکنہ لیول تک. ان بوتھ اسپریچولی اینڈ ورڈلی ڈومینس, روحانی اور دنیاوی اعتبار سے. ڈومین کا لفظی مطلب تو سلطنت ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہم کریں گے بہت ہی کم وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انتہائی ممکنہ سطح تک, ممکنہ لیول تک بلند فرما دیا. ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس, اور وہ ایک متحرک قوت بھی تھے. بیہائنڈ عرب کانکویسٹس, کانکویسٹس کہتے ہیں فتوحات کو, عرب کی فتوحات کے پیچھے. کانکر کہتے ہیں فتح کرنا, کانکویسٹ فتوحات یا فتح. تو عرب کی فتوحات کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک متحرک طاقت کے طور پہ تھے. which have created, جس نے قائم کیا, جس نے تخلیق کیا. an everlasting impression, کبھی نہ ختم ہونے والا یا ہمیشہ رہنے والا تاثر on human history, انسانی تاریخ پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی تمام فتوحات کے پیچھے متحرک قوت کے طور پر موجود تھے, جس نے انسانی تاریخ پر کبھی نہ ختم ہونے والے یا ہمیشہ رہنے والے تاثرات یا انمٹ نقوش چھوڑے. نو ونڈر, اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں. ہی از یونیورسلی اکنالجڈ, کہ ان کو مکمل طور پہ تاریخ عالم میں مانا جاتا ہے, تسلیم کیا جاتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان دا ہسٹری, تاریخ کی سب سے زیادہ متاثر کن پرسنالٹی یا سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کے طور پہ. لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ عالم میں سب سے زیادہ متاثر کن یا بااثر شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ, مائیکل ہارٹ جو کہ ایک ہسٹورین ہے, آگے حوالہ بھی آیا, a great historian, ایک انتہائی عظیم مورخ, تاریخ دان. مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم however, تاہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم was responsible, وہ responsible تھے, وہ ذمہ دار تھے, both, دونوں چیزوں کے. the theology of Islam, اسلام کے عقائد کی, and its main ethical and moral principles, اور اس کے اس اہم اخلاقی اور اصلاحی جو اصول ہیں ان کے وضع کرنے میں, ان کے قائم کرنے کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے
اسلامی عقائد اور اس کے تمام انتہائی اہم اخلاق اور اصولوں کو وضع کرنے میں ان کی ذمہ داری تھی۔ ان ایڈیشن اور مزید اس میں اضافہ کیا ہے یا علاوہ ازیں ہی پلیڈ آ کی رول، انہوں نے ایک انتہائی کلیدی، ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ان پروسیلٹائزنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک نئے عقیدے کی تبلیغ، ایک ایسا عقیدہ جو پہلے وجود میں نہیں تھا، جس سے پہلے دنیا واقف نہیں تھی، واقفیت نہیں رکھتی تھی، اس کی تبلیغ میں۔ تو پروسیلٹائزنگ دا نیو فیتھ، میں اس کے میننگز بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ نئے عقیدے کی تبلیغ یا اس کا پرچار۔ ہی پلیڈ اے کی رول ان دی پروسیلٹائزنگ دا نیو فیتھ، آپ نے ایک نئے عقیدے کی تبلیغ میں ایک بنیادی کلیدی کردار ادا کیا، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور اسی مذہب کی مذہبی رسومات کو قائم کرنے میں، ان کے قیام میں بھی آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ در حقیقت ایز دا ڈرائیونگ فورس، ایک متحرک قوت کے طور پہ، بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ، عرب کی فتوحات کے پیچھے، در حقیقت ایک متحرک قوت کے طور پہ، ہی میں ویل رینک، لازمی طور پر ان کو درجہ دیا جائے گا ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم، تمام ادوار کے، تمام تاریخ کے یا عالم تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر، سب سے زیادہ مؤثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جائے گا۔ دی عرب کانکویسٹس آف دا 7th century، 7ویں صدی عیسوی کی عرب کی فتوحات، ہیو کنٹینیوڈ ٹو پلے، ابھی تک جاری کیے ہوئے ہیں، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرنا۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک اہم کردار ادا کیا، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج تک اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ پیج نمبر 6 پہ پیراگراف نمبر 10 which is the last and final paragraph of this unit. Such a thorough transformation، اتنی مکمل تبدیلی آف مین اینڈ سوسائٹی، انسان اور معاشرے کی، اوز مرہون منت ہے، احسان مند ہے۔ اتنی بڑی مکمل تبدیلی انسان اور معاشرے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹو دا رسولز ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پختہ ایمان تھا اپنے اللہ پر، قادر مطلق پر، اس پہ ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، اپنے انسانیت کے لیے محبت کے جذبے پہ، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور ان کے کردار کی بے مثال شرافت اور بے مثال باکمال ہونے کی مرہون منت۔ اس کو ہم ایک بار دوبارہ کرتے ہیں۔ انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر گہرے ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال کردار کی لازوال شرافت کی مرہون منت۔ انڈیڈ در حقیقت ہز لائف، ان کی زندگی ہی از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، ایک بہترین نمونہ ہے پیروی کرنے کے لیے۔ In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran، آپ کے اخلاق اور کردار قرآن کا عملی مجسمہ ہے۔ The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran، اور انسانیت کے ان نجات دہندہ کے بارے میں جو حتمی بات ہے، قرآن پاک یوں فرماتا ہے، او نبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شیورلی، یقینی طور پر، وی ہیو سینٹ یو، ہم آپ کو بھیج چکے ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ایز اے وٹنس، ایک شاہد، ایک گواہ کے طور پر، گواہی دینے والا، اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبر کو لے جانے والا، خوشخبری سنانے والا، اینڈ ایز اے وارنر، اور ساتھ ہی ساتھ تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ کی طرف اللہ ہی کی اجازت سے بلانے والا، اینڈ ایز اے لائف گیونگ ٹارچ، اور لائٹ گیونگ ٹارچ، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ تو بچوں یہاں تک تو ہماری ٹرانسلیشن تھی جو کہ ہم نے سکسیزفلی اپنے 10 پیراگرافس کو کیا۔ اس کے بعد آپ پیج نمبر 7 پر آئیں گے
جو کہ ہیں ہمارے شارٹ آنسرز یا شارٹ کویسچنز. تو شارٹ کویسچنز میں ہمارے پاس جو پہلا کویسچن ہے وہ ہے وٹ ٹائپ آف لینڈ عربیہ از. وٹ ٹائپ آف لینڈ عربیہ از. وٹ ٹائپ آف لینڈ عربیہ از، اس کا ویسے تو ہمارے پہلے پیراگراف میں جواب موجود ہے، لیکن پیج نمبر 7 پہ آپ کے پاس یہ جواب موجود ہے، اور اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو باقاعدہ طور پہ بورڈ کا ایئر بھی مینشنڈ ہے، جس ایئر میں یہ بورڈ میں بھی داخل ہوا تھا، بورڈ کے پیپر میں بھی یہ سوال آیا تھا. تو آنسر اس کا ہے بچوں، عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of a tropical sun. یہ سوال ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن بھی ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے وائی واز دا ہولی قرآن سینٹ ان عربک. بہت ڈیٹیل سے یہ آنسر ہم نے پڑھا تھا. کویسچن میں یہاں پہ لکھتا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں بھی اندازہ رکھیں. قرآن پاک کو عربی زبان میں ہی کیوں بھیجا گیا؟ آنسر ہے بچوں اس کا، دا عربز possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب جو تھے وہ انتہائی شاندار حافظے کے مالک تھے اور انتہائی فصیح و بلیغ قوم تھے. دا لینگویج آف دا عربز واز Arabic، اور ان کی زبان جو تھی عرب کی وہ عربی تھی. Therefore اسی لیے دا ہولی قرآن واز sent in Arabic language by Allah Almighty for his final dispensation and the preservation of his word. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عربی زبان میں قرآن پاک جو کہ اس کا حتمی پیغام تھا اس کی حفاظت اور اس کی تبلیغ کے لیے عربی زبان میں اتارا گیا. کویسچن نمبر 3 فور وچ ابیلٹی ور دی عربز فیمس. بہت آسان سوال ہے. عرب اپنی کس خوبی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے؟ تو وہ بھی ہم نے کویسچن نمبر 2 کا جو آنسر پڑھا اس میں بھی ہم نے اس کا حوالہ دیا کہ ان کی کون سی ابیلٹی تھی. فار وچ ابیلٹی عربز ور فیمس. تو مطلب اس کا آنسر اس کا یہ ہے کہ دا عربز ور فیمس فار دیئر ایلوکوینس اینڈ ریمارکیبل میموری، جس کا میں آپ کو پہلے بھی ترجمہ کر چکا ہوں. کویسچن نمبر 4 وچ از ویری امپورٹنٹ اگین، یہ بھی بورڈ 2016 میں آ چکا ہے. واٹ واز دا کنڈیشن آف مین کائنڈ بفور دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسانیت، ان کے آنے سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا؟ واٹ واز دا کنڈیشن؟ What was the condition of mankind? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا؟ بیفور دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف chaos. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed، ایسا دکھائی دیتا تھا that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو پنپنے میں، نشو نما پانے میں، بڑے ہونے میں 4,000 سال لگے، وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے یا ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگی. کویسچن نمبر 5 why did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
Why did the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stay in the cave of Hira? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में क्यों कैम किया करते थे? तो आंसर है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड, कैम किया करते थे इन द केव ऑफ हिरा, गार हिरा में, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में। ही ऑल्सो यूज्ड टू मेडिटेट इन सॉलिट्यूड, और वह साथ साथ तन्हाई में गौर व फिक्र भी किया करते थे। एक बात जो मुझे यहाँ बताना बेहद ज़रूरी है आपके लिए बच्चों, वो ये है कि क्वेश्चन के टेंस को हमेशा याद रखें, अपने दिमाग में रखें। वन एवर यू आर गोइंग टू और वन एवर यू आर ट्राइंग टू गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉर्ट क्वेश्चन, आपने ये याद रखना है कि आपने उसी टेंस में आंसर करना है, उसी टेंस में रिप्लाई करना है जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया। मसलन यहाँ पे अगर व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे पूछा गया, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही आंसर करना है। तो आप आंसर देखें नीचे, तो आंसर भी उसी में दिया गया है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड, यानी कि वो क़याम किया करते थे, वो भी उसी टेंस में लिया। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्टेइंग, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल स्टे, तो ये तमाम जो आपने टेंसेस लिखे हैं, चूँकि ये कंपैटिबल नहीं है, मुताबिकत नहीं रखते सवाल से, लिहाजा आपका आंसर ठीक होने के बावजूद गलत तसव्वुर होगा और आपको इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो टेंस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है वही आपके आंसर में भी होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि ये कुरानी आयत है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एज इट इज़ मिनोवन उसी तरह से याद करें जिस तरह से ये लिखी गई है। व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन? पहली वही क्या थी? बहुत बारहा ये पेपर्स में आ चुका है। ये ना सिर्फ बोर्ड में बल्कि हमारे टर्म पेपर्स में और हमारे प्री बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है। रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, अपने रब के नाम से पढ़ें। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, तख्लीक किया। क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया। फ्रॉम अ क्लॉट, एक नुतफे से। ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के। रीड एंड थाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ें क्योंकि आपका रब इंतहाई रहीम और करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया आपको। द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल। द टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो सिखा दिया जो वो जानता नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। क्वेश्चन लिख देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को काफिर अरब ने या कुफार अरब ने क्यों धमकाया? द पैगन अरब्स थ्रेटन्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कुफार अरब ने इसलिए धमकाया बिकॉज, क्योंकि द बिलीफ इन द वननेस ऑफ गॉड, तौहीद, वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, क्योंकि तौहीद का जो बिलीफ था, जो तौहीद का अकीदा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका प्रचार कर रहे थे, वो थ्रेटन कर रहा था, वो ख़तरा बना हुआ था उनके गलबे के लिए, जो उनका गलबा था मुआशरे में। तो मुआशरे में उनके गलबे के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तौहीद का जो कॉन्सेप्ट था, तौहीद का जो अकीदा था, वो उनके लिए ख़तरा बना हुआ था। दे वांटेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू द आइडल वर्शिपिंग, वो चाहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को उनके मकसद से हटाकर बुत परस्ती की तरफ ले जाए। क्वेश्चन नंबर 8, मैं ऊपर लिख देता हूँ, होपफुली आपको क्लैरिफाई हो जाएगा।
جی لاسٹ کویشچن ہے واٹ ڈیڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اباؤٹ دی لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ان کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو آنسر ہے بچوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ اباؤٹ دی لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فرمایا ہیز مورلز, ان کے اخلاق اینڈ کیریکٹر اور ان کے اخلاقیات آر این ایمبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن, قرآن پاک کا ہی مجسمہ ہے. یہاں تک ہمارے جو ایکسرسائز کے کویسچنز ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ پیج نمبر 8 پر آئیں. باکس ایڈیشنل کویسچنز ہیں وہ میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اور پڑھ کے ساتھ ساتھ بیان بھی کر دیتا ہوں. کوئی چیز جو ہمیں اس میں مشکل لگے گی تو وہ میں یہاں پہ آپ کے لیے مینشن کر دوں گا. ویئر از مکہ سچویٹڈ, تو ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا. جو ہمارا باکس کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ویئر از مکہ سچویٹڈ, مکہ کہاں پر واقع ہے؟ تو مکہ از سچویٹڈ اباؤٹ 50 مائلز فرام ریڈ سی, جو میں نے آپ کو بتایا تھا بحیرہ احمر سے 50 میل کی دوری پر واقع ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے باکس کا ایڈیشنل کا, وٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز, اوکاز کے مقام پر, جو میں نے لکھا تھا کہ اوکاز ایک جگہ کا نام ہے, اس جگہ پر کس قسم کا مقابلہ, کس قسم کے مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا تھا؟ تو پوئٹیکل کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ اوکاز, اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد کیا جاتا تھا. کویسچن نمبر 3 ہے بچوں, واٹ واز دا مشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا, ان کا مقصد کیا تھا؟ تو آنسر ہے دا مشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو ڈسٹروائے دا نیکسس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ وہ تباہ کر دیں گٹھ جوڑ کو, کس کے؟ آف سپرسٹیشن, نمبر 1 توہم پرستی کے, اگنورنس جہالت کے, اینڈ ڈس بلیف اور کفر کے. تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ کفر کے, جہالت کے اور توہم پرستی کے گٹھ جوڑ کو برباد کر دیں. سیٹ اپ آ نوبل کنسیپشن آف لائف, زندگی کا انتہائی بہترین تصور قائم کریں. اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلس, اور انسانیت کو ایمان کے نور اور ہدایت الہی کی طرف یا خوشنودی الہی کی طرف لے کر جائیں. کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے باکس ایڈیشنل کویسچنز سیگمنٹ میں. کویسچن نمبر 4 کہتا ہے وائی ڈیڈ دا پیگن عرب سینڈ آ ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انکل یہ ہم اپنے ایکسرسائز جو کویسچن تھا اس میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. دا پیگن عرب سینٹ آ ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انکل وہ انہوں نے کیوں ایک وفد بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس؟ بیکاز کیونکہ دے وانٹیڈ دیم ٹو ریناؤنس دیئر کاز اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپ. وہ چاہتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو ان کے راستے سے ہٹا کر, ان کے مقصد سے ہٹا کر بت پرستی کی جانب لے آئیں. اس کے بعد ہماری ایکسرسائز میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو سیگمنٹ یا پوائنٹ ہے وہ ہے پریفکسز اور سفکسز کا. تو یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. تو بچوں ہمارے پاس 2 ورڈز ہیں, پری فکسز اور سب فکسز. پری جیسا کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے دیکھ کے کہ پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے, اور سفکس ہے جو کہ پوسٹ ہے, لفظ کے بعد. تو کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں. مثلا ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایک روٹ ورڈ جو کہ آپ کی ایکسرسائز میں بھی مینشنڈ ہے, 1. یہ ایک روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ ہے. اگر ہم اس 1 سے پہلے یا بعد کوئی لفظ لگا دیں گے تو پھر ہم اس کو پریفکس یا سفکس کے طور پر دیکھیں گے. مثلا اگر ہم یہاں پہ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں وننس, اب یہ ایک ورڈ بن گیا وننس. وننس توحید, ایک ہونا. اور یہ وننس جو ورڈ ہے چونکہ لفظ روٹ ورڈ 1 تھا, ہم نے اس سے پہلے کچھ نہیں بلکہ اس کے بعد میں چونکہ اضافہ کیا, تو یہ کیا ورڈ کہلائے گا؟ یہ جو نیس ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ سفکس ہے. تو ایسا لفظ جو روٹ ورڈ کے بعد میں لگایا جائے اور وہ اس کے میننگ کو چینج کر دے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ سفکس. اور ایسا ورڈ جو کہ روٹ ورڈ سے پہلے لگا دیا جائے اور وہ اس کے میننگ کو چینج کر دے تو وہ کہلاتا ہے پریفکس. ہم اس کی بھی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور روٹ ورڈ ہے بلیف. بلیف, بلیف کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں پریفکس لگانا پڑے گا یا سفکس لگانا پڑے گا. تو آپ نے ابھی لیسن میں بھی پڑھا ڈس بلیف. تو ڈس جو ہے یہاں پہ DIS,
یہ والا لفظ جو ہے چونکہ یہ اس ہمارے روٹ ورڈ سے پہلے آ گیا لہٰذا یہ روٹ ورڈ ہے اس سے پہلے آ گیا لہٰذا یہ کیا کہلائے گا, یہ ہمارا پریفکس کہلائے گا. تو جب بھی کبھی ہم اپنے روٹ ورڈ سے پہلے پری میں شروع میں کوئی ورڈ لگائیں اور اس کے میننگ کو انہانس کریں یا چینج کریں تو وہ پریفکس, اور اگر اپنے روٹ ورڈ کے بعد والے ورڈ کے بعد کوئی ورڈ لگائیں تو وہ سفکس کہلائے گا. ہمارے پاس ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں کچھ ورڈز. ون اس کا آپ نے جو ہے وہ نیو ورڈ بنانا ہے روٹ ورڈ سے, وہ بن جائے گا ون نیس. بلیف ڈس بلیف. پیرالل ان پیرالل, اس میں ہم نے پریفکس یوز کیا. جسٹس ان جسٹس پریفکس یوز کیا. فلنچنگ متزلزل شیک ہونے والا. ان فلنچنگ پھر پریفکس یوز کر لیا. نالج نالجیبل سفکس یوز کر لیا. کنسٹرکشن تعمیر ریکنسٹرکشن پریفکس یوز کر لیا. اس کے بعد پیج نمبر 9 پہ ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں سینٹنسز ہیں, آپ نے ان کو خود سے دیکھنا ہے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے کیونکہ یہ 5 نمبر کا کویسچن آئے گا آپ کے پیپر میں. اس کے بعد بچوں ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاس آبجیکٹیو ٹائپ پیج نمبر 12 پر موجود ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ میننگز آر ایکسٹریملی انیویٹیبلی امپورٹنٹ, وہ میں نے کیوں کہا تھا کیونکہ آپ کے پاس جو آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہے جو کہ آپ کا 19 مارکس کا پیپر ہے اور اس کے لیے آپ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے 20 منٹس درکار ہوتے ہیں, 20 منٹس دیے گئے ہوتے ہیں, تو 19 اس کے اندر سوال ہوتے ہیں. جو پہلا کویسچن آئے گا وہ تو آپ نے کرنا ہے کریکٹ ورب کے طور پہ فل. جو دوسرا کویسچن ہے اس میں جو دوسرا اس کا پارٹ ہے وہ 4 نمبر کا پارٹ ہے, 4 مارکس کیری کرتا ہے اور وہ ہے کریکٹ اسپیلنگس. تو وہ جب آپ ورڈ میننگز یاد کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسپیلنگس کو سلیبلس میں توڑ کر بہت اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ اپنے 4 مارکس کا یہ کویسچن اٹیمپٹ کر لیں, سارے مارکس گین کر لیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے چونکہ پورا انگلش کا پیپر انگلش میں ہی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ سارا ڈپینڈ اور بیس کرتا ہے اسپیلنگس میں, تو جتنے اسپیلنگز آپ کے ساؤنڈ ہوں گے اتنی کم سے کم آپ کی مسٹیکس نکلیں. تو آبجیکٹیو ٹائپ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں اور ان کے اسپیلنگز ہیں اور بالکل بورڈ کے پیٹرن پر ہمیں یہ پریپریشن کرنے کے لیے ایکسرسائز دی گئی ہے. ایک جو ہے آپ کا روٹ ورڈ یا ایک ورڈ جو ہے اس کے اسپیلنگز درست ہیں, باقی 3 اس کے ساتھ نان کریکٹ یا غلط آپشنز اویلیبل ہیں, آپ نے ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا پیج نمبر 13 پہ چوز دا کریکٹ میننگز آف دا انڈر لائن ورڈز. یہ بھی آپ کا پارٹ 3 ہے اگر آپ آبجیکٹیو پیپر کے لحاظ سے بات کریں, اور یہ 5 مارکس کا 5 مارکس کیری کرتا ہے یہ سوال. اس کو آپ نے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کے ساتھ بہت زیادہ دھیان سے ویجیلنٹ ہو کے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ہمیں ملٹیپل پلیسز پر فائدہ پہنچاتا ہے. تو پہلا جو اس میں آپشن ہے وہ ہے آئی شیل ناٹ ابینڈن دا ٹرو فیتھ. ابینڈن جو ورڈ ہے اس میں وہ کیا گیا ہے انڈر لائن, اور بچے اس کے آگے انہوں نے 4 آپشنز بھی دیے ہوئے ہیں, ہیٹ, اسٹرانگ, گیون اپ اور لائک. اب ہم نے تھوڑا سا ریکال کرنا ہے اپنے لیسن کو, یونٹ کو, کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا نے اپنی پریشانی کا بیان کیا تھا, وضاحت کی تھی کہ میرے پاس عرب ڈیلیگیشن آیا, تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو آئی شیل ناٹ ابینڈن, میں ترک نہیں کروں گا. تو یہ ابینڈن کا مطلب ہے ترک کرنا, چھوڑنا. اب یہاں پہ ہم نے جو آگے 4 میننگز ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ اس سے متعلقہ, اس سے ریلیونٹ اور کمپیٹیبل کون سا میننگ ہے. تو پہلا ورڈ لکھا ہوا ہے ہیٹ جو کہ نفرت ہے, تو وہ تو نہیں ہے. اسٹرانگ مضبوط یا طاقتور, وہ بھی نہیں ہے. گیون اپ, گیون اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہار مان جانا, تسلیم کر دینا. تو گیون اپ جو ہے وہ ابینڈن کا میننگ ہے, ترک کر دینا اور چھوڑنا. تو گیون اپ اس کا رائٹ میننگ ہے. اس کے بعد ہے دی عربس پوزیسڈ اور ریمارکیبل میموری. عربوں کی ایک شاندار, عرب مالک تھے, ایک شاندار آپ سے کہ ریمارکیبل کا میننگ ہم نے کیا پڑھا تھا, شاندار. اب 4 میننگ آگے ہیں, ڈینجرس, بورنگ, امپریسو اور فیمس. فیمس مشہور ہے لیکن شاندار نہیں ہے. اسی طرح ڈینجرس اور بورنگ تو بالکل آؤٹ آف کانٹیکس ہے, ان کا تو میننگ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں. تو یہ کیا بنتا ہے, امپریسو, شاندار, متاثر کر. اس کے بعد تھرڈ ہے جی دا ورڈ میڈیٹیشن مینس. میڈیٹیشن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 برس کی ہوئی تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور میڈیٹیشن میں یعنی کہ غور و فکر میں گزارا کرتے تھے غار حرا میں. تو ہم میڈیٹیشن کا میننگ آگے دی ہوئی 4 آپشنز میں تلاش کریں گے. پہلا ہے ساؤنڈ سلیپ, گہری نیند نہیں ہے. ڈوزنگ, اونگھنا نہیں ہے. ڈیپ تھاٹ, بہت گہرا خیال, بہت غور و فکر کرنا, بالکل یہی اس کا میننگ ہے. 4تھ آپشن تھا سلمبر, سلمبر کا مطلب بھی نیند ہوتا ہے, لہٰذا جو 3rd آپشن تھا ڈیپ تھاٹ وہ کمپیٹیبل ہے, وہ سنونم ہے میڈیٹیشن کا, تو ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد بچوں 4تھ آپشن ہے ڈیونز. ڈیونز مینس, ڈیونز میں نے آپ کو یاد ہے کہ لکھا تھا وائٹ بورڈ پہ, اس کا مطلب تھا ٹیلے, ریت کے ٹیلے, ریت کا بہت بڑا انبار, جیسے ماؤنٹین ہوتا ہے اسی طرح ریت کا انبار ہوتا ہے, تو ڈیونز ان کو کہتے ہیں.
تین چار آپشنز ہیں، ان میں سے تین کہتی ہیں ڈسٹروائے، ڈکلیئر، ریموو، اور فورتھ آپشن جو کہ پہلی ہے بیسکلی وہ ہے سینڈی ہلز. تو سینڈی ہلز یعنی کہ ریت کے پہاڑ یا ریت کی پہاڑیاں یا ریت کے ٹیلے، یہ اس کا درست آپشن ہے. دا ورڈ ایریڈیکیٹ مینز، ایریڈیکیٹ مکمل طور پہ ختم کر دینا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. اب یہاں پہ کچھ ورڈ زیادہ ملتے جلتے آ رہے ہیں. ڈیمولش، ریموو، ڈسٹروائے، ری بلڈ. اب ری بلڈ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، آؤٹ آف کوشچن ہے. ری بلڈ کا مطلب ہے دوبارہ تعمیر کرنا، تو وہ تو شامل نہیں. اس کے بعد جو پہلا ورڈ تھا وہ تھا ڈیمولش. ڈیمولش بھی کیا ہوتا ہے کہ بنی بنائی عمارت کو گرا دینا، ڈیمولش ہے تباہ کرنا. ریموو ختم کر دینا، اور ڈسٹروائے تباہ کر دینا. تو ہم ایریڈیکیٹ کو ڈسٹروائے کے میننگ ملیں گے یہاں پر. پروکلیم مینز اعلان کرنا، دعویٰ کرنا. ریکویسٹ درخواست کرنا، دعویٰ کرنا نہیں ہوتا. رسپانس، یہ رسپانس کسی بھی چیز کے جواب میں کیا جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. فاربڈ منع کرنا، اور ڈکلیئر اعلان کرنا. تو ہمیں پتہ لگے کہ ڈکلیئر جو ہے وہ پروکلیم کا ہم معنی ہے. اس کے بعد ابو جہل began knocking at the door violently. ابو جہل بہت شدت کے ساتھ دروازے کو کھٹکھٹانے لگا. تو ہم نے violently کو دیکھنا ہے کہ یہ کس کا میننگ ہے. violently جو ہے اس کے آگے چار میننگز ہیں، اسی طرح politely، slowly، forcefully، angrily. تو ہم یہاں پہ اس کو forcefully لیں گے. Arabia is a land of unparalleled charm. اب آپ نے دیکھا paralleled سے پہلے ان لگا ہوا ہے، تو جو بات ہم نے یہاں پہ کی تھی پریفکس والی، تو پیرلل اگر لکھا ہو روٹ ورڈ تو اس سے پہلے اگر ہم ان یو این لگا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا پریفکس. تو ان پیرلل چارم، ان پیرلل جو ہے وہ ورڈ انڈر لائنڈ ہے. اس کا میننگ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو پیرلل، پیرلل تو اس کا اپوزٹ ہے تو لہٰذا یہ اس کا میننگ نہیں ہو سکتا. ان میچڈ، ان میچڈ جس کی کوئی مثال نہ ملے، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اور اپوزٹ اس کے مخالف. تو اس میں جو درست آپشن ہے بچوں وہ ہے ان میچڈ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ اس کے بعد ایلوکوینس ہے اور اس کا میننگ ہے فلوئنسی. اور یہاں پہ ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. ہوپفلی آپ نے اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاسز میں نئے لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.